السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور دونوں جدا کر دیے گئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی تو حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی معافی کو قبول کر لیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل لے کر جبل عرفات پر آئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سی جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا صبح کے ٹائم اور ایک لڑکا لڑکی شام کے ٹائم پیدا ہوتے، اور اسی طرح وہ جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے دن والا جو لڑکا ہوتا اس کو شام والی لڑکی سے شادی کرنا ہوتی تھی، اور صبح والا جو لڑکی ہوتی تھی اس کو شام والے لڑکے سے شادی کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ قابیل اور اس کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوئیں، جبکہ دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ حضرت آدم نے اقلیمیہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے یہودا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اقلیمیہ سے یعنی اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اقلیمیہ جو تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ یہودا اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ آخر حضرت آدم نے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی لے کر کوہ صفا پر جاؤ اور اللہ کے حکم سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے قابیل جو تھا وہ کاشتکار تھا اور زمین سے سبزیاں اور پھل وغیرہ اگایا کرتا تھا، اور حابیل جو تھا وہ اس نے بھیڑ بکریاں اور مویشی پال رکھے تھے اور وہ ان سے روزی رزق کماتا تھا۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، ان لوگوں کو آدم کے بیٹوں کا قصہ سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اور دوسرے نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تب بھی تجھے قتل نہیں کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بڑا بھائی قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا۔ قابیل کی بہن بنسبت حابیل کی بہن کے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب حابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا۔ حضرت آدم نے اس سے روکا۔ اب تو ان دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی قبول ہو جائے وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت آدم اس وقت مکہ چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا زمین پر جو میرا گھر ہے اسے جانتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں، حکم ہوا کہ مکہ میں ہے، تم وہاں جاؤ۔ حضرت آدم نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی حفاظت تو کرے گا؟ اس نے انکار کر دیا۔ زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل سے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے، آ کر ملاحظہ فرما لیں گے اور خوش ہوں گے۔ اب حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کے لیے نکالا۔ آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی، جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی، اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی۔ اس کی کھیتی یوں ہی پڑی رہ گئی۔ اس نے راہ اللہ کے لیے کرنے کے بعد اس میں سے اچھی بالیں توڑ کر کھا لیں۔ چونکہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آ سکتی، اس لیے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تقویٰ کرنے والوں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اس نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ حابیل کو چاہتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے دعا کی تھی تو اسی لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس کانٹے کو ہی اکھاڑ ڈالوں گا، اور موقع دیکھ کر حضرت حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے حضرت آدم نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری لے کر چلا گیا اور راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا میں نے بہترین، عمدہ، محبوب اور مرغوب چیز اللہ کے نام پر نکالی
رہی تھی اور تو بیکار چیز لے کر چلا گیا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی نیکی قبول کرتا ہے۔ اس پر وہ بہت بگڑا اور چھری گھونپ دی۔ حابیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا، اللہ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے پورا لیا جائے گا، اللہ کا خوف کر، مجھے قتل نہ کر۔ لیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ قابیل مختلف مفسرین مختلف قسم کے بیان دیتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا، یہ اس کی گردن مروڑ رہا ہے، تو اس مردوت نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے زور سے مارا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اور یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل اپنے بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کر دیتا، کبھی اسے تھپڑ مارتا، کبھی گھونسے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل دے۔ جب اس نے سر کچل ڈالا تو لعین دوڑتا ہوا حضرت حوا کے پاس آیا اور کہا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا قتل کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے؟ کہا اب وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ ہلتا ہے، شاید اس کو موت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہی موت۔ اب تو مائی حوا چیخنے چلانے لگیں اور حضرت آدم نے آ کے پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر جگہ جگہ مارا پھرتا رہا کہ اب اسے کیا کرے، تو اللہ کے حکم سے ایک کوا آیا اور اس نے دوسرے کوے کی لاش کے لیے زمین کا گڑھا کھودا اور اس میں اس کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تب قابیل کو عقل آئی اور پھر وہ رونے لگا کہ ہائے میری عقل تو اس جانور سے بھی بدتر ہے کہ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں اور میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان سب کا گناہ قابیل کو ضرور جاتا ہے اور اس کا حساب بھی اسے سے لیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں پہلا قتل